آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ہارر فینس کے لیے ویجی بورڈ سے متعلق ہونے والے 10 اصلی پراسرار ڈرانے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو در حقیقت میں لوگوں کو پیش آئے۔ ہم اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں چند واقعات کی اصل تصاویر اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہیں، لہٰذا شائقین حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنا دل اور جگر تھام لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ان کہانیوں کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ویجی بورڈ کا مختصر سا تعارف کرواتے ہیں۔ ویجی بورڈ در حقیقت ایک لکڑی کا بورڈ ہے جو صدیوں سے لوگوں کی خوفزدگی اور متوجہ کا باعث ہے۔ ویجی بورڈ، جسے لوگ اسپرٹ بورڈ، ویج بورڈ یا ٹاکنگ بورڈ بھی کہتے ہیں، اس کے نشانات تقریباً 3500 سال پرانے ایجپشن بورڈ سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرصہ قدیم میں چڑیلیں اور جادوگرنیاں اس بورڈ کے ذریعے مردہ دنیا کے ہستیوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ سن 1820 میں وکٹورین برٹش دور میں اسپرچول موومنٹ کا آغاز ہوا جو ویجی بورڈ کے ذریعے مردہ لوگوں سے باتیں کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ ویجی بورڈ پر A سے Z، 0 سے 9، یس نو، گڈ بائے کے حروف اور کچھ پراسرار گرافک سمبلز نقش ہوتے ہیں۔ بورڈ کے ساتھ دل نما لکڑی کا ٹکڑا جس کے درمیان آر پار دیکھنے کے لیے ایک شیشہ نصب ہوتا ہے، پلانشٹ کہلاتا ہے۔ پلانشٹ کو بورڈ پہ رکھ کے ویجی کھیلنے والے حضرات اپنی انگلیاں پلانشٹ پہ رکھتے ہیں اور مردہ دنیا کی ہستیوں سے سوال پوچھتے ہیں۔ وہ اسپرچول ہستیاں پلانشٹ کو حرکت میں لاتی ہیں اور بورڈ پر نقش حروف کے ذریعے جواب دیتی ہیں۔ جانا جاتا ہے کہ پلانشٹ کے اندر نصب شیشے کے ذریعے مردہ دنیا کی ہستی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ سن 1891 میں ایلیجا بانڈ نامی ایک شخص نے اپنے کاروبار کی عوض سے ویجی بورڈ کے کمرشل پروڈکشن بطور بورڈ گیم شروع کروائی، جس سے چند لطف اندوز ہونے والے حضرات کو شدید خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئے جانتے ہیں ایسی 10 اصلی خوفناک ڈرانی اور سپر نیچرل واقعات جن کا باعث ویجی بورڈ ہے۔ نمبر 1، دا پیشنس ورتھ۔ 1913 میں پرل کرل، جو ایک امریکن ہاؤس وائف تھی، اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ویجی بورڈ کے ذریعے 17ویں سینچری کی ایک عورت کی روح سے رابطہ کیا جس کا نام پیشنس ورتھ تھا۔ پرل نے بتایا وہ اس عورت کی روح سے مسلسل ویجی بورڈ کے ذریعے رابطہ کرتی تھی، جس کی بدولت پرل نے بہت سے ناولز، پلیز اور پوئمز کی تحریر کی، جس کا مرکزی خیال پیشنس ورتھ کی روح نے اسے ویجی بورڈ کے ذریعے اطلاع کیا۔ اس واقعے نے اس دور میں بہت سی شہرت اور چرچا پایا۔ نمبر 2، انفیلڈ پولٹرگائسٹ۔ یہ ڈرانا واقعہ سن 1977 میں انگلینڈ کے شہر انفیلڈ میں پیش آیا۔ ہاکسن فیملی جو ایک عرصے سے اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے تھے کہ اچانک ایک روز ان کو اپنے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز دکھائی دینے لگیں، جیسے بھیانک آوازیں، فرنیچر کا حرکت میں آنا اور کراکری کا زمین پہ گر جانا۔ ہڈسن فیملی کی سربراہ پیگی نے بتایا کہ انہوں نے ویجی بورڈ کا استعمال کھیل ہی کھیل میں کیا تھا، جس کے بعد یہ واقعات ان کے گھر میں رونما ہونے لگے۔ پھر کچھ روز بعد ان کی 11 سالہ بچی جینٹ کسی بوڑھے آدمی کی آواز میں عجیب و غریب گفتگو کرنے لگی اور اس کا چہرہ بگڑ گیا جیسے کوئی پیرانارمل ہستی اس کے جسم میں سما گئی ہو۔ اس کی بڑی بہن مارگریٹ نے بتایا کہ اس نے جینٹ کو سوتے ہوئے زمین سے ہوا میں بلند ہوتے دیکھا ہے اور اس وقت جینٹ کی شکل بڑی بھیانک ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کیس پریسٹ اور پیرانارمل ریسرچر کی توجہ کا باعث بنے اور اس کیس کے چشمدید گواہ اس کے محلے دار اور چند پولیس افسر تھے۔ یہ پیرانارمل واقعات 18 ماہ کی مدت میں اپنے آپ ہی تھم گئے اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس گھر میں کوئی دوسری فیملی رہائش پذیر ہے۔ نمبر 3، دا ایکسورسزم آف رولینڈ ڈو۔ یہ خطرناک واقعہ سن 1949 میں ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ پیش آیا جس کا نام رونلڈ ڈو تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ میریلینڈ USA میں رہتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے اپنی آنٹی ہیریٹ جو روحانی عمل کرتی تھی ان سے متاثر تھا۔ رونلڈ کے اظہار دلچسپی پر اس کی آنٹی نے اسے ویجی بورڈ کا تعارف کروایا اور اسے استعمال کرنے کے بارے میں آگاہی دی۔ کچھ ماہ بعد آنٹی ہیریٹ کا انتقال ہو گیا اور اس کے فوراً بعد رونلڈو کے گھر میں عجیب پیرانارمل واقعات دکھائی دینے لگے، جیسے پلنگ کا ہلنا، برتنوں کا دیوار سے جا لگنا، اور سب سے بھیانک یہ بات کہ رونلڈ کی آواز میں بدلاؤ آ گیا تھا اور وہ لیٹن میں گفتگو کرنے لگا اور اس کی شکل بہت ہی بھیانک روپ اختیار کر چکی تھی۔ وہ مسلسل برے برے الفاظ کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کی فیملی نے کیتھولک چرچ کے پریسٹ سے رابطہ کیا جس کے تعاون سے کئی کوششوں کے بعد رونلڈ کی نجات کا سبب بنا، جس میں پریسٹ خود بھی زخمی ہو گیا۔ 1973 کی مشہور فلم ایگزورسسٹ اسی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ نمبر 4، ایسٹیفانیا گوٹیریس۔
یہ واقعہ سن 1990 اسپین ویلیکس میں پیش آیا جب 18 سالہ نوجوان لڑکی ایسٹیفینیا اور اس کی چند سہیلیوں نے ویجی بورڈ کا استعمال کیا تاکہ ان میں سے ایک لڑکی کے بوائے فرینڈ کی روح سے رابطہ کیا جا سکے جو چند روز قبل موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پلان کے مطابق یہ لڑکیاں ویجی بورڈ کا استعمال اپنے پرانے کیتھولک اسکول میں چھپ چھپا کے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے اس عمل کو وہاں کی ایک نن نے دیکھ لیا اور غصے میں ویجی بورڈ کو آگ میں پھینک دیا۔ اس عمل کے فوراً بعد اسٹیفانیہ کی سہیلیوں نے بتایا کہ انہوں نے اسٹیفانیہ کے منہ میں دھواں اور غبار کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد اسٹیفانیہ کے رویے اور آواز میں بدلاؤ آ گیا اور وہ عجیب و غریب طریقے سے برتاؤ کرنے لگی۔ اسٹیفانیہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اکثر اپنے کمرے میں کسی سایہ نما ہستی کو دیکھتی تھی جسے اس کے والدین نے اس کا وہم سمجھ کے درگزر کر دیا۔ اس کے والدین نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر ماہرین ڈاکٹروں سے رجوع کیا اور معائنے کے بعد اس کی حالت کو معمول کے مطابق پایا۔ اسٹیفانیہ کی حالت مسلسل بگڑتی ہی چلی گئی اور کچھ ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت کے ذمہ دار کی وجہ کا تعین آج تک نہ کیا جا سکا۔ نمبر 5، دا ڈورس بیتر۔ یہ پراسرار واقعہ سن 1972 میں USA کیلیفورنیا میں پیش آیا جس کے اسرار آج بھی رونما ہوتے ہیں۔ ڈورس بیتر نامی ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ڈورس نے بتایا کہ ویجی بورڈ کے کھیل کے بعد اس کے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کوئی نہ دکھائی دینے والی ہستی انہیں تماچے مارتی ہے اور جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتی ہے۔ ان کے جسم پہ رونما ہونے والے نیل اور زخم کے نشان اس بات کا ثبوت ہے۔ مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈورس کے گھر میں کچھ عجیب و غریب فینومنا کے آثار پائے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈورس کا کہنا ہے کہ اب وہ ٹیکساس میں رہتی ہے لیکن اب بھی یہ نہ دکھائی دینے والی ہستی انہیں اب بھی کبھی کبھار زیادتی کا نشانہ بنا دیتی ہیں۔ 1983 کی ہالی ووڈ کی مشہور فلم انٹیٹی اسی واقعات پر مبنی ہے۔ نمبر 6، دا بوون فیملی۔ 20ویں صدی میں بوون فیملی جو نیو یارک USA میں رہائش پذیر تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ویجی بورڈ کے ذریعے اپنے انتقال کیے ہوئے رشتہ دار سے رابطہ کیا۔ یہ سلسلہ مسلسل کچھ عرصے تک چلتا رہا، پھر اچانک بوون فیملی کے گھر میں پیرانارمل حرکات دکھائی دینے لگے جس میں پراسرار آوازیں، دروازوں پہ دستک اور بغیر کسی وجود کے زمین پہ چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے گھر کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت انتہائی کم اور سرد محسوس ہونے لگا اور اکثر انہیں گھر میں کوئی پراسرار سایہ چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان پیرانارمل سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ براؤن فیملی نے پیرانارمل انویسٹیگیٹر کی مدد سے ان حالات پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پیرانارمل انویسٹیگیٹر کی تجویز پر انہیں ویجی بورڈ کا استعمال مکمل ترک کر دیا جس کی وجہ سے یہ پراسرار پیرانارمل واقعات میں کمی آ گئی اور پھر یہ واقعات آہستہ آہستہ تھم گئے۔ نمبر 7، دا ڈیوڈ گلیڈزیل۔ سن 1980 میں ڈیوڈ گلیڈزیل کی فیملی نے ویجی بورڈ کا استعمال کیا اور اس کے بعد انہیں بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے 11 سالہ بیٹے ڈیوڈ کو کوئی پراسرار ہستی اپنے حملے کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ اس کا لمبا پتلا بھیانک چہرہ اور بڑی بڑی کالی آنکھیں ہیں اور خونخوار جانور کی طرح لمبے لمبے دانت ہیں جو اس پر حملہ کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کی حالت بگڑ گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا اور وہ عجیب آوازوں میں گفتگو کرنے لگا۔ پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈ اور لورین کی مدد کو طلب کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ ڈیوڈ پر کسی شیطانی ہستی کا سایہ ہے اور اس کی نجات کے لیے ایرن جانسن کیتھولک پریسٹ کی تجویز کی۔ ایرن کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس ہستی کو اپنے جسم میں داخل ہونے کی دعوت دی جس کی بدولت ڈیوڈ کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ نمبر 8، دا سیلی ہاؤس۔ یہ خوفناک واقعہ سن 1990 میں USA ایچسن کنساس میں پیش آیا جب ایک شادی شدہ جوڑا ڈیبرا اور ٹونی ایک گھر میں منتقل ہوئے اور منتقلی کے فوراً بعد انہیں گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا پڑا جیسے برتنوں کا دیوار سے جا لگنا، عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا اور سب سے بھیانک بات یہ کہ ٹونی کے جسم پہ لمبے لمبے گہرے کھرونچ کے نشان جیسے کسی لمبی نوکیلی چیز سے جسم پر لگائے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں موجود اس پیرانارمل ہستی سے لپٹنے کے لیے پیرانارمل انویسٹیگیٹر نے ویجی بورڈ کے ذریعے اس ہستی سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس واقعات کی وجہ ایک بچی کی روح ہے جس کا نام سیلی ہے، جس کی موت کی وجہ ناکام اپینڈکس کا آپریشن تھا جو اسی گھر میں کیا گیا تھا۔ آج بھی اس گھر کا شمار امریکن موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، دا پولینا پیوی۔ سن 1930 پولینا پیوی جو ایک پینٹنگ آرٹسٹ تھی بتاتی ہیں کہ انہوں نے ویجی بورڈ کے ذریعے کسی انجان پیرانارمل ہستی سے رابطہ کیا
جس کا نام انہوں نے لاکومو بتایا۔ پولینا کا کہنا تھا کہ ان کی مشہور پینٹنگز کا مرکزی خیال اور آئیڈیا انہیں لاکومو کی جانب سے ملے اور لاکومو نے انہیں پینٹنگ کے ہر قدم میں ان کی رہنمائی کی۔ اس کیس نے اس دور میں بہت شہرت پائی اور ویجی بورڈ کے پرسرار کیسوں میں آج بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 10، جسٹن۔ یہ حال ہی میں ہونے والا واقعہ ہے جو 32 سالہ آدمی جسٹن کے ساتھ پیش آیا۔ جسٹن ریڈر ڈائجسٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویجی بورڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پلانچٹ ویجی بورڈ پر غیر معمولی طور پر گول گول گھومنے لگا اور پھر رک گیا۔ اس رات جب جسٹن اپنے کمرے میں سو گیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی کلائی زور سے تھام لی ہو اور اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ جب وہ نیند کی خماری سے ہوش میں آنے لگا تو یکایک کسی نے اس کی اوڑھی ہوئی چادر کو اپنی جانب زور سے کھینچ لیا، جس سے جسٹن خوف زدہ ہو کے رہ گیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اور اس نے ساری رات خوف زدگی کے عالم میں گزاری۔ اگلے دن انہوں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں کو سنایا اور سب نے دوبارہ ویجی بورڈ کا استعمال ترک کر دیا۔ پیارے ویورز، اب یہ نہیں کہیے گا کہ ہم نے آپ لوگوں کو ویجی بورڈ کے استعمال کے سچے خطرناک صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ روحانی شخصیات کا اتفاق ہے کہ ویجی بورڈ سے نہ کھیلو۔ ویجی بورڈ کا کھیلنے کا مطلب ہے کہ آپ کھیل میں غیر دانستہ طور پر کسی دوسری دنیا کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، جس سے شاید ممکن ہے کہ آپ اپنے انتقال شدہ لواحقین سے باتیں تو عمل میں لا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اندیشہ یہ ہے کوئی بھٹکتی ہوئی روح یا کوئی شیطانی ہستی ویجی بورڈ کے ذریعے آپ کی دنیا میں داخل ہو جائے، جو خدا نخواستہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اگر آپ اپنی سچی کہانی بھوت بنگلہ میں پبلش کروانا چاہتے ہیں یا کسی سچے ڈرانے پرسار واقعے کی طرف ہمیں اشارہ دینا چاہتے ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ ہمیں آپ کی تجویز کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ خوف کی دنیا میں بھوت بنگلہ کے سنگ قدم رکھیں۔